السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، پچھلے چند جمعوں سے جس عنوان پر بات ہو رہی تھی اس عنوان سے ملانے کے لیے اور اسی سے جوڑنے کے لیے آج کا یہ جمعہ جس میں تلاش حلال کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ آپ نے پہلے سنا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے ہے۔ اولیاء میں
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب اولیاء اللہ میں داخل ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے حضرات اولیاء کا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی کامیابی رکھی ہے، یعنی ان کا دنیا میں رہنا بھی کامیاب ہے اور پھر دنیا سے جانا بھی ان کے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ چنانچہ انہی اولیاء اللہ میں ہم داخل ہو جائیں، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ آج کے اس خطبے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولی بننے کے لیے جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ انسان و مسلمان حلال کمائی کی فکر کرے اور حلال کھانے کی فکر کرے۔ ویسے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ حلال کمائی کی کوشش کرے اور حلال کھائے۔ لیکن جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں شامل کرانا چاہتا ہے، تو پھر بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حدیث شریفہ جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر مسلمان پر طلب حلال، حلال رزق کا طلب کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے علم کے بارے میں فرمایا، یہی الفاظ ہیں، طلب العلم واجب علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ فرائض کا علم ہے، ضروریات کا علم ہے، واجبات کا علم ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، اور روزے میں کتنے فرائض ہیں، اور زکوٰۃ کے کیا کیا فرائض ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اور حج کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں جن کے چھوٹنے سے عبادت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے فرائض کا جاننا ضروری اور لازم ہے۔ ایک آدمی غسل کے فرائض نہیں جانتا تو غسل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ فرائض ادا نہیں کرے گا تو غسل نہیں ہوتا ہے۔ وضو کے فرائض نہیں جانتا اور اس کے مطابق وضو نہیں کرتا تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے فرائض ہیں،
اس کو نہیں جانتا اور اس کو ادا نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی ہے. واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو واجبات کے چھوٹنے پر کیا کرنا چاہیے کہ کیا سجدے سہو ادا کرنا چاہیے یا ارکان حج میں دم دینا چاہیے اس کے کفارے میں، اس کے عوض میں. اگر یہ احکامات نہیں جانے گا تو آدمی کی عبادتیں صحیح نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں، روزہ صحیح نہیں، حج صحیح نہیں، تو پھر وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے گا اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کرے گا اور قبر کو جنت کا باغ کیسے بنائے گا اور پرسلات پر بجلی کی طرح کیسے پار ہوگا، اس کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کیسے آئیں گے اور وہ شفاعت کبریٰ کا کیسے مستحق ہوگا، وہ جہنم سے کیسے بچ سکے گا، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضامندی وہ کیسے حاصل کر سکے گا اگر وہ عبادات صحیح طریقے پر ادا نہیں کرے گا. ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک صاحب کے بارے میں یوں سنا کہ وہ صاحب اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے پاخانہ لے کر کے اپنے ناک میں رکھا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ میں چھوٹا ہوں، میں کھوٹا ہوں، میں عاجز ہوں. اب بتائیے اگر کوئی آدمی پاخانے کے ساتھ جسم پر پاخانہ لگا ہوا ہے، اب وہ 40 سال سے عبادت کر رہا ہے تو کیا اس کی عبادت ہوگی؟ فرائض کا جاننا، احکامات کا جاننا، جن کو جانے بغیر عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم واجب علی کل مسلم. فرائض کا علم حاصل کرنا، واجبات کا علم حاصل کرنا اور حلال و حرام میں تمیز کرنے کا علم کہ کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہے، اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے. اور کس پر واجب ہے؟ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، دیہاتی پر بھی، شہری پر بھی، وہ جہاں جس حال میں بھی رہتا ہو اس پر نمازیں فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تو پھر ان کے احکامات کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. جیسے علم حاصل کرنے کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم واجب علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر ضروریات کا علم حاصل کرنا واجب ہے. یہی الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم. طلب حلال، حلال رزق کا حاصل کرنا اور طلب کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا اور انتھک کوشش کرنا، یہ واجب ہے یا ضروری ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ گو جو توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر اس کا ایمان ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کا ایمان ہے.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال کے لیے کوشش کرے، حلال روزی کھائے، حلال کپڑا پہنے، حلال طریقے پر حاصل کیا ہوا مکان ہو، اور جو روپیہ پیسہ ہو اپنے پاس وہ حلال طریقے سے آیا ہوا ہو۔ یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس میں بے احتیاطی کرنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ ایک مسلمان، اس کے ہاتھ میں روزی آتی ہے، روٹی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، جائیداد آتی ہے، جو کچھ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کی نگاہ میں اسے پرکھے، اسے تولے، اسے جانچے، اس کی تفتیش کرے۔ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیسے آیا ہے، کیا اس کے آنے کا طریقہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال حاصل کرے اور حرام سے بچے۔ اگر وہ اس میں بے احتیاطی کرے گا تو پھر دنیا میں بھی اس کا نقصان، آخرت میں بھی اس کا نقصان، دنیاوی اور اخروی نقصانات اس کو اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے خاص طور پر آج کے اس دور میں جو بے احتیاطی کا دور ہے، جہاں نہ حلال و حرام کی تمیز کی جا رہی ہے، نہ جائز و ناجائز کی تمیز کی جا رہی ہے، ایک عام وبا پھیل چکی ہے بے احتیاطی کی۔ آدمی بس زندگی گزارتے جا رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، کھانے کے لیے کھانا مل جائے، پینے کے لیے پانی مل جائے یا مشروبات مل جائے، رہنے کے لیے مکان مل جائے اور سفر کے لیے سواری مل جائے اور کاروبار کے لیے تجارت کے اسباب مہیا ہو جائے اور میں تجارت کرتا رہوں۔ لیکن بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ پانی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، اس گھر میں رہنا میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ تجارت میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر میں اس طریقے پر کاروبار کرتا ہوں تو یہ کاروبار کرنا میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جو پیسہ میرے لیے آ رہا ہے اور میرے پاس جمع ہوتا جا رہا ہے، یہ پیسہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر غور کرنے والے اور اس کی فکر کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ فتنوں کا دور، جہاں آدمی زندگی گزار رہا ہے بے احتیاطی، بس زندگی چل رہی ہے، کھانا بھی ہو رہا ہے، پینا بھی ہو رہا ہے، پہننا اوڑھنا بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، کاروبار میں، رہنے سہنے میں اور شادی بیاہ میں احتیاط بالکل نہیں۔ ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے، ایک تو ہم مسلمان ہیں، دوسرا ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اولیاء اللہ میں شامل ہوں۔ جب اللہ کے پاس ہم جا رہے ہو، جب ہمارے جنازے اٹھ رہے ہو، جب لوگ ہمارے جنازے کو کاندھے دے رہے ہو، ان کے آنکھوں میں آنسو ہو، یہ بندہ بہت اچھا تھا، اس کے اخلاق اچھے تھے، یہ جائز اور ناجائز کی تمیز کرتا تھا، یہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا تھا، اس کے اخلاق اچھے تھے، یہ نمازی تھا، یہ روزہ دار تھا، یہ تلاوت کرتا تھا، یہ ذکر و اذکار کرتا تھا، یہ بے تکے دعوتوں میں نہیں جاتا تھا، سودی لین دین نہیں کرتا تھا، اور
ہر غلط کاروبار سے اپنے آپ کو بچاتا تھا. لوگ کہنے والے بنے. ہاں، یہ میری تمنا ہو، یہ آپ کی تمنا ہو. تو بزرگان محترم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم. ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ حلال رزق طلب کرے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فریضے کے بعد جو فریضہ ہے وہ کسب حلال ہے. کیا مطلب؟ جیسے نماز کا ادا کرنا فرض و ضروری اور روزے کا ادا کرنا فرض و ضروری، مالدار ہے تو زکوٰۃ اور حج کا ادا کرنا جیسے ضروری اور واجب ہے، ایسے ہی حلال رزق کا طلب کرنا یہ فرض ہے، فرض. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہر مسلمان پر. اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے بحیثیت انسان کھانا ضروری، پینا ضروری، کپڑا ضروری، مکان ضروری، کاروبار ضروری، لین دین ضروری اور معاملات ضروری. اس لیے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اب جو غیر مسلم ہے، جن کا نہ تعلق ہے قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ کلمے سے، نہ آخرت سے، نہ انہوں نے اللہ کو مانا، نہ رسولوں کو مانا، نہ اللہ کی کتابوں کو مانا، اور وہ قیامت پر بھی ایمان نہیں لاتے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے یہ راستے نہیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے. وہ بس زندگی گزار رہے ہیں انسانوں کی شکل میں، حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہیں تو گزارے، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں تو گزارے. ان کے لیے حلال بھی، ان کے لیے حرام بھی، ان کے لیے جائز بھی، ان کے لیے ناجائز بھی. بس وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح میرا پیٹ بھر جائے، کسی طرح میرے خواہشات پورے ہو جائے، کسی طرح میں اچھے سے اچھا کپڑا پہن لوں، کسی طرح میرے پاس سواری آ جائے، کسی طرح میرا مکان بن جائے، کسی طرح میرا کاروبار چلتا رہے، میرا بزنس چلتا رہے. ان کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. لیکن یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آزادی نہیں ہے، کسی چیز میں آزادی نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں پیر بندھے ہوئے ہیں، شریعت کی رسی میں ہمارے ہاتھوں پیر بندھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے باؤنڈری ہے، ہمارے لیے حدود ہے. ہم وہ باؤنڈری پار نہیں کر سکتے، وہ حدود پار نہیں کر سکتے. ہمارے لیے بارڈر ہے، ہم اس بارڈر کو پار نہیں کر سکتے. ہاں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے اور موت کے وقت ایمان کی حالت میں جانا چاہتا ہے دنیا سے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ ان حدود کی رعایت کرے،
قرآن کی رعایت کرے، احادیث مبارکہ کی رعایت کرے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرے، اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں حلال کی فکر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، اور پھر آگے جو آدمی حلال کماتا ہے اور حلال کی فکر کرتا ہے اس کے لیے فضیلتیں بھی ہیں، اور پھر اس حلال کمائی کی برکتیں بھی ہیں۔ اور اگر بے احتیاطی کرتا ہے اور حرام کا کھا لیتا ہے، حرام کا پی لیتا ہے، حرام کا پہن لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی پریشانی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جو آدمی حلال کماتا ہے اس کی فکر کرتا ہے، اس کی کیا فضیلت بتائی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحابی رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب پہاڑی کے راستے سے آ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیا کہ یہ صاحب پہاڑ سے آ رہے ہیں، یہ نوجوان اچھے طاقتور ہیں، کاش ان کی جوانی، ان کی طاقت اللہ کے راستے میں لگ جاتی۔ یہ گفتگو ہم کر رہے تھے آپس میں، طاقتور نوجوان ہیں، اور پہاڑ کے راستے سے کیوں آ رہا ہے؟ اب وہ پہاڑوں میں گیا ہوگا مزدوری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ پسینہ بہا کر کے دو پیسے کمانے کے لیے وہ پہاڑ کے راستے میں گیا ہوگا اور وہاں کام کر کے آ رہا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کرنا شروع کر دیے، کاش یہ نوجوان اتنا طاقتور بجائے پہاڑوں میں جا کر کے مزدوری کرنے کے اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتا، اپنی جوانی لگا دیتا، اور پوری کی پوری اللہ کے راستے میں جوانی لگا دیتا، طاقت لگا دیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گفتگو سنی اور آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آدمی جہاد کے لیے جا کر قتل ہو جاتا ہے وہی اللہ کے راستے میں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ ما سبیل اللہ الا من قتل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہی آدمی اللہ کے راستے میں ہے جو جاتا ہے جہاد کے لیے اور شہید ہو جاتا ہے؟ کیا تم اس آدمی ہی کو اللہ کے راستے میں سمجھتے ہو؟ سنو، آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سعى على والديه فهو في سبيل الله، کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے محنت کرتا ہے، ان کو کھلانے کے لیے، ان کی دوائی کے لیے، ان کے پہنانے کے لیے، ان کے آرام اور ان کے سکون کے لیے، ان کی راحت کے لیے جو آدمی کوشش کرتا ہے،
مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، دھندا کرتا ہے، دو پیسے کماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور آگے فرمایا من سعى على عياله فهو في سبيل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کو کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، ان کے راحت و آرام کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور کوشش کہاں کرے گا؟ وہ کوشش بازاروں میں کرے گا، وہ کوشش جنگلوں میں کرے گا، وہ کوشش پہاڑوں میں کرے گا۔ آگے سنو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من سعى على نفسه ليوفاها فهو في سبيل اللہ، جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، میں بھوکا نہ رہوں، میں پیاسا نہ رہوں، مجھ پر بھی میرے نفس کے حقوق ہیں، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے آرام کے لیے بستر کی ضرورت ہے، اور مجھے سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے۔ تو جو والدین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھیلے لگاتا ہے، چپل بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، یا پتھر پھوڑتا ہے، یا پھر میکینک ہے، سواریوں کی مرمت کرتا ہے، ٹو ویلر میکینک ہے، فور ویلر میکینک ہے، آٹو میکینک ہے، یا پھر پھلی بیچتا ہے، بھٹے بیچتا ہے، واچ بیچتا ہے، ٹوپی بیچتا ہے، مسواک بیچتا ہے، تسبیح بیچتا ہے، کتابیں بیچتا ہے، جو بھی بیچتا ہے حلال طریقے پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، نیت درست ہو، بس والدین کا سہارا مجھے بننا ہے، بیوی بچوں کا سہارا مجھے بننا ہے، اور اپنا سہارا خود بننا ہے۔ اس لیے کہ اگر اپنا سہارا خود نہیں بنے گا، کیا کرے گا؟ بھیک مانگے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے، ذلیل ہوتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ ہاں، میری ضرورت، اہل و عیال کی ضرورت، اور اس میں والدین کو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو والدین بچوں کو بڑا کر دیتے ہیں، ان کی شادی کر دیتے ہیں، تو بچے اب آزاد نہیں ہو جاتے۔ میں شادی کر لیا، میں ہوا، میرے بیوی بچے ہو گئے، اب ایک آدمی کو بے فکرہ ہو جانا کہ والدین کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اپنے والدین کے لیے کوشش کرنے والے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے، ہاں، ہم باپ بن جائے، دادا بن جائے، نانا بن جائے، ہم پھوپا بن جائے، یا چچا بن جائے، تایا بن جائے، لیکن اپنے والدین کے ہیں بچے۔ والدین تو والدین ہیں، تو ان کی ضروریات کا پورا کرنا یہ اولاد کے لیے ضروری ہے۔
جبھی تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے والدین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کاروبار میں لگا ہوا ہے، پہاڑوں پر جا رہا ہے۔ آج کل اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک آدمی لاری چلاتا ہے، بس چلاتا ہے، اب وہ یہاں سے لے جا رہا ہے، بامبے لے جا رہا ہے، پونا لے جا رہا ہے، وہ پہاڑوں پر سے گزرے گا، کبھی ٹنلوں سے گزرے گا، کبھی پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ رہا ہے، تو یہ کوشش تو ہے، یہ مزدوری تو ہے، یہ کمانا تو ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کے راستے میں اسی شخص کو مت سمجھو جو جہاد میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر نشاندہی فرمائی صحابہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے، جو آدمی پہاڑوں پر سے آ رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے جب ہم نے یہ کہا کہ کاش کہ اس کی جوانی اللہ کے راستے میں لگ جاتی، تو اللہ کے رسول نے نشاندہی فرمائی کہ نہ، صرف وہی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، بلکہ جو راستے میں کھڑے ہو کر کے دھوپ میں، سردی میں کاروبار کر رہا ہے تاکہ 2 روٹی لے جا کر کے حلال کی اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، یا اپنے والدین کو کھلاؤ، یا پھر اپنی بھوک مٹاؤ 2 لقمے کھا کر کے، 2 گھونٹ پانی پی کر کے، یا ایک لباس پہن کر کے اپنا بدن چھپاؤ، اپنی بیوی بچوں کا بدن چھپاؤ، اپنے والدین کا بدن چھپاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، نیت درست ہو تو، لیکن اگر مال میں بڑھوتری کرنا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، اگر تجارت کی یہ نیت ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سعى على التکاثر فهو فی سبیل الشیطان۔ اس کے آگے کے الفاظ ہیں، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص مال میں اضافے کے لیے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، بس بھی چلا رہا ہے، لاری بھی چلا رہا ہے، آٹو بھی چلا رہا ہے، آٹو بھی ریپیری کر رہا ہے، میکینک ہے، اور ٹھیلے ٹھیل کر کے کاروبار کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، کبھی پیاز بیچتا ہے، کبھی آلو بیچتا ہے، کبھی ٹماٹر بیچتا ہے، لیکن اگر نیت اس کی غلط ہے، وہ یہ چاہتا ہے میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میں روزانہ 500 کما کر کے بینک میں جمع کروں تاکہ 10,000 کے 10,500 ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 11 ہو جائے، 11.5 ہو جائے، 12 ہو جائے، اس طرح میرا بینک بیلنس بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے۔ اگر کمانے کی یہ نیت ہے تو فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے راستے میں ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ پھر اس کا محنت کرنا بیکار، دھوپ میں جلنا بیکار، اور ہواؤں میں، سردی میں تھرکنا، اور ٹھنڈ میں کاپ کاپ کر کے راستوں میں کھڑے ہو کر بیپار کرنا اس کا بیکار ہے، وہ ثواب سے خالی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، مسلمان یہ چاہتا ہے اس کا ہر کام دین کے دائرے میں رہ کر دین بن جائے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا مسلمان کا ہر کام دین بنتا ہے اگر اس کی نیت صحیح ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں کیسے عبادت کرے گا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
انسانوں کو جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کو مسجد میں 24 گھنٹے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے، قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ کاروبار کے لیے نہیں جانا چاہیے، بیپار کے لیے نہیں جانا چاہیے، بیوی سے کیا تعلق، بچوں سے کیا تعلق، ماں باپ سے کیا تعلق، رشتہ داروں سے کیا تعلق، پھر وہ ولیمے میں کیسے جائے، پھر وہ شادیوں میں کیسے جائے، پھر وہ میت میں کفن دفن میں کیسے شریک ہو۔ یہ تو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کو مسجد میں رہنا چاہیے؟ نہیں۔ 24 گھنٹے کی عبادت ہم کیسے بنائیں گے؟ ہر دنیا کا کام صحیح نیت کے ساتھ کرنے سے اس کا دنیا کا کام بھی دین والا بن جاتا ہے۔ ہاں، اب آپ آئے ہیں، جمعہ پڑھیں گے، جمعہ پڑھ کر کے آپ چلے جائیں گے، عصر تک کیا کریں گے؟ آپ کے تھوڑے کام میں بتا دیتا، ہم جائیں گے کھانا کھائیں گے۔ اب کھانا کھانے کو کیا کہیں گے آپ؟ دنیاوی کام کہیں گے۔ ارے میرا پیٹ بھرنے کے لیے میں کھا رہا ہوں، میری بیوی کھا رہی ہے، میرے بچے کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ کھا رہے ہیں۔ اگر یہی کھانا جو کھانے کا عمل ہے سنت کے مطابق ہو جائے گا، کھانے سے پہلے کھانے کی جو سنتیں ہیں اس کی رعایت کر کے آدمی کھائے گا، دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، یہ جو کھانے کی سنتیں، دو زانوں بیٹھ کر کے کھانا، سر ڈھانپ کر کے کھانا، بیٹھ کر کے کھانا، اگر سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ کھائیں گے تو جیسے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی اور عبادت کی اور اسے عبادت سمجھا، ایسے ہی آپ کا جمعہ کے بعد کا کھانا چاہے آپ بریانی ہی کھائیں وہ آپ کا عبادت بن جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نکلیں گے آفس کے لیے یا دکان کے لیے یا کمانے کے لیے۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ جو آدمی اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے یا اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے یا اپنی ذات کی دیکھ بھال کے لیے کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، دھندا کرتا ہے، اس نیت سے آپ چلے جائیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر آرام کرنا ہے جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ سونا آدمی کے لیے راحت دیتا ہے۔ اب آپ سونے جا رہے، سنت کے مطابق سو گئے، سیدھی کروٹ سو گئے اور دعا پڑھ کے سو گئے اور سنت سمجھ کر کے سو گئے تو آپ کا عصر تک سونا بھی عبادت، کاروبار میں گئے تو بھی عبادت، کھانا کھائے تو بھی عبادت، اور اگر آپ آرام کر رہے ہیں وہ بھی عبادت۔ چلو کچھ ضروریات پیشاب پاخانے کے ہم کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیے پیشاب پاخانہ اگر ہم سنت کے مطابق کر لیتے، آپ گئے بیت الخلا میں، پہلے بایاں پاؤں جسے ہماری زبان میں ڈاواں پاؤں کہتے وہ رکھ کر کے چلے گئے اور سنت سمجھ کر کے آپ نے ڈاواں پاؤں رکھا اور پھر جانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر کے آپ ڈاواں پاؤں اندر رکھ کے چلے گئے اور آپ جہاں پاؤں رکھنا تھا وہاں اندر جا کر کے قدم چھا جسے کہتے ہیں، جہاں پاؤں رکھ کر کے استنجا کرتے ہیں، پاخانے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں سیدھا پاؤں رکھا، پھر ڈاواں پاؤں رکھا اور سنت کے مطابق آپ بیٹھے رہے۔ جتنی دیر آپ وہاں سنت کے مطابق بیٹھے رہیں گے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے آپ سیدھا پاؤں باہر رکھ کے اور باہر آ کر کے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی پڑھیں گے، یہ بھی بات۔ ہاں
اب بتاؤ کون سا کام ہے جسے ہم دنیا کا کام کہتے ہیں؟ بولو۔ نکاح، نوشہ، نکاح ہو گئے۔ اب نکاح کے بعد بیوی دسترخوان پر بیٹھی ہے۔ اب نکاح سے پہلے تو پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں اور کیسا کیسا کھلاتے ہیں۔ ایک یڑی میں دونوں پائپ لگا کر کے پیتے ہیں شادی سے پہلے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے شادی کے بعد۔ ہاں، یہ شادی کے بعد ہونا چاہیے۔ آج یہ آئس کریم اس کے منہ میں، آج یہ آئس کریم اس کے منہ میں۔ کب؟ شادی سے پہلے نہ، شادی کے بعد۔ ایک چیز لائے، بیگم کہے گی کیا ایک لے کے نا؟ نہیں، تمہیں آدھا میں آیا۔ اچھا ٹھیک۔ ایک چاکلیٹ لے کر آئے، کیا ایک لے کر آئے نا؟ میں یاد آئی نہیں۔ کیا آپ یاد آئے اسی لیے ایک لایا ہے، آدھا آپ کھائیں گے آدھا میں کھاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر محبت سے بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے صدقے کا ثواب۔ چلو اور آگے بتا دیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی وظیفہ زوجیت، معلوم گزشتہ جمعہ بولا تھا، گزشتہ نہیں اس سے پہلے جو ہم بستری کرتا ہے تو اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ اب بتاؤ کون سا دنیا کا کام ہے مسلمان کے لیے؟ ہم بولتے ہیں یہ دنیا کا کام نہ حضرت، یہ دین کا کام نہیں نہ حضرت۔ نہیں 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 نہیں، مسلمان کا کوئی کام دنیا کا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اگر برابر ہوگی، سنتوں کا لحاظ کر کے زندگی گزارے گا۔ اب میں نے کہا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بیت الخلا جانا بھی عبادت، کاروبار کرنا بھی عبادت، اور بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی عبادت، بیوی سے ملنا بھی عبادت۔ ہاں، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے دین جانے، دین پہچانے، دین پر عمل کرے، ورنہ 24 گھنٹے کی زندگی میرے اور آپ کی عبادت کیسے بنے گی؟ اس طرح عبادت بنے گی۔ تو ہم کاروبار کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں، نیت درست ہوگی، اور پھر اس میں یہ ضروری ہے جو میرا عنوان ہے اس وقت کا، کہ ہم حلال کمائی کی فکر کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ان نیتوں کے ساتھ تجارت کرے گا وہ اللہ کے راستے پہ۔ اور ایک حدیث سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی حلال طریقے سے کماتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے۔ سمجھے؟ آدمی کما رہا ہے لیکن حلال طریقے سے کما رہا ہے، اور نیت کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤ۔ تو اس کی کیا فضیلت ہے سنو۔ آپ نے نماز پڑھنے والوں کے فضائل سنے ہوں گے، روزہ رکھنے والوں کے فضائل سنے ہوں گے، زکات دینے والوں کے فضائل سنے ہوں گے، حج کرنے والے کے فضائل سنے ہوں گے۔ اب یہ سنو، یہ کون آدمی ہے؟ کاروبار کرنے والا، ڈیوٹی کرنے والا، لیکن نیت اس کی یہ ہے تو جاء یوم القیامت مع النبیین والصدیقین، تو ایسا شخص قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ہاں، مسلمان کوئی معمولی چیز نہیں، کلمہ پڑھ لینا کوئی معمولی بات نہیں، اس کا ہر کام دین بنے گا، شریعت بنے گا، آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، نام اعمال میں وہ بس نیکیاں بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ
نیت درست رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حلال کمائی یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کہ حلال کماؤ، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ دو فضیلتیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو آدمی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، یا والدین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یا ماں باپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کماتا ہے صحیح طریقے سے، وہ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ ہاں، اور پھر جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے صحیح کاروبار کرتا ہے، وہ جاء یوم القیامت مع النبیین والصدیقین، وہ آخرت میں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اس لیے میرا عزیزو، ان فضیلتوں کو حاصل کرے اور حلال کمائی کی فکر کرے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ حلال کمائی کی کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں، اور پھر اگر حرام کمائی آدمی کماتا ہے، ہرچہ آئے در گھسیٹ، آلو ہو یا کبھی، میرا بھی میرا، تیرا بھی میرا، میرا بھی میرا، بہن کا بھی میرا، میرا بھی میرا، بھائی کا بھی میرا، میرا بھی میرا، پڑوس کا بھی میرا۔ ہاں، زمین دبا لی، کاروبار میں پیسہ دبا لیا، میراث میں حصے دبا لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام کمائی ہے، حرام کمائی۔ ہاں، آخرت میں، قبر میں، حشر کے میدان میں، اور پھر اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس بنا پر جہنم میں چلے گئے تو پھر میرے پیارو وہاں کی سزائیں خطرناک ہے، خطرناک۔ ہاں، کون برداشت کرے جہنم میں جانے؟ وہاں کے عذابات، یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی سردی برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی گرم چائے برداشت نہیں ہوتی۔ گرم چائے اگر کوئی لا کے دے دے، گرم چائے برداشت نہیں ہوتی، تو ہم کہاں جہنم کے عذابات کو برداشت کریں گے؟ پتہ ہے آپ کو 70 مرتبہ دھو کر کے اللہ نے جہنم کی آگ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ 70 مرتبہ دھو کر کے، یعنی 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کے۔ آپ کے گھر میں آئرن ہے؟ آئرن، اس میں کانٹا ہے، کانٹا ہے، کاٹن میں یہاں رکھنا ہے، اور ویل ہے، دوپٹہ ہے تو یہاں رکھنا ہے نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا؟ زیادہ آپ کو کاٹن میں رکھنا ہے، پورا آپ کریں گے تو زیادہ گرم ہو جائے۔ اب اسے آپ ذرا ٹھنڈا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ذرا ادھر لائیں گے، ذرا ہٹائیں گے، ذرا، آخر میں لا کر کے آپ رکھے اور ہاتھ لگائے، بس ٹھنڈی ہو گئی۔ کیا بھی 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کے اللہ یہاں دنیا میں بھیجے ہیں، دنیا کی آگ کو۔ اسی لیے حدیث میں ہے، اگر جہنمی کو نکال کر کے جہنم سے دنیا کے انگارے میں بستر ڈال کر کے سلا دیا جائے تو آرام سے سو سکتے۔ آپ کہیں گے کیسا ہو؟ کیسا؟ آپ جا کر کے دھوپ میں سو جاتے، نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے دھوپ میں نیند آتی نہیں آتی؟ آ جاتے، سو جاتا آدمی جسے بہت زیادہ نیند لگی ہوئی ہے، وہ روڈ میں بھی پڑھ کر کے سو جاتا ہے۔ اب کیا گرمی نہیں ہے بہت؟ تو آخرت کے مقابلے میں یہ جو گرمی ہے 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کے، جب یہاں کی آپ کا یہ حال ہے تو بتاؤ جہنم میں کیا سکتے ہیں؟ بس مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا میں پھنس گئے۔ اس لیے آخرت یاد نہیں آ رہی، آخرت کی موت، آخرت میں جانا یاد نہیں آ رہا۔ مسجد میں بیٹھنا مشکل ہمارے لیے، مشکل ہو گیا ہے مسجد میں بیٹھنا، مسجد کو آنا مشکل ہو گیا ہے۔ علماء تمہارا دشمن ہو گئے۔ ہاں،
اس لیے میرے پیارو، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے تو پھر ہماری زندگی حلال سے بچ کر کے، حرام سے بچ کر کے حلال پر آنا، ناجائز سے بچ کر کے جائز چیزوں میں آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے حلال کمائی کے عنوان پر انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس عنوان کو آگے بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حلال لقمے کھلائے، اللہ تعالیٰ حلال پلائے، اللہ تعالیٰ حلال پہنائے، اللہ تعالیٰ حلال سائے میں ہم سب کو رکھے، جتنے اللہ تعالیٰ ہمارے مقدرات لکھے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ حلال طریقے سے اللہ ہم تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔